جدید مزاج حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، جس میں شامل ہوتی ہیں کھیلوں کی مقامی، قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کی خبریں، کھلاڑیوں کے انٹرویوز، ریکارڈز اور دیگر معلومات۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ضلع میاں والی کے نامور اور ممتاز کرکٹ پلیئر اور کوچ جناب کلیم رضا شاہ صاحب۔ ویسے تو ان کا تعلق خیر آباد سکندرآباد ضلع میاں والی سے ہے، لیکن کچھ عرصہ یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی رہے ہیں اور کرکٹ کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو آئیے ان سے تفصیلی ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ جی بہت شکریہ جی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کرکٹ کا آغاز کب، کیسے اور کیوں اور کس طرح کیا؟ سر، کرکٹ کا آغاز تو جیسے پاکستان میں ہر بچہ ٹیپ بال، ٹینس بال سے ہی کرتا ہے، ویسے ہی کیا۔ اور ہمارے دور میں بیسیکلی اتنا شوق ہوتا تھا کہ صرف کرکٹ ہی ہوتا تھا ذہن میں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ بھئی آج زیادہ شوق ہے، کیونکہ آپ جس طرح سے کرکٹ کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے شوق میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی ابھی جو ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے تو سمجھ لو ہم نے اپنے پرانے دور کی یاد تازہ کی ہے، اور اسپیشلی جو ہمارا ڈریم تھا کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہونا چاہیے، اب اس ڈریم سے بھی زیادہ مطلب ریئلٹی ہو رہی ہے۔ فیسلٹیز پلس کوچنگ میاں والی میں، مثلا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی کوچ ہوگا، تو آج کوچز یہاں پہ موجود ہیں اور ماشاءاللہ، اور وہ بھی آپ کی صورت میں۔ ہاں، یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے کہ ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ میں ایسا کام ہونا چاہیے جس کا ہم سوچا کرتے تھے۔ واہ 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 واہ! اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں والی میں کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے۔ سر، کرکٹ کا ٹیلنٹ تو ایسے ہے کہ میں کہتا ہوں جس دور میں ہم کھیلتے تھے تو اس وقت میں کہتا ہوں ہم نے پاکستان لیول کے پلیئر مس کیے، صرف اپرچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور آج کل اپرچونٹی ہے لیکن کرکٹ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جب میں یہاں پہ آیا تو میں یقین کرو مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں نے آ کے، اکثر میں جب چھٹی آتا تھا تو میں یہاں پہ اکثر کھیلتا تھا میچ، تو اس میں جب سٹینڈر میں دیکھتا تھا تو مجھے رونا آتا تھا۔ ہاں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور اسپیشلی سینٹرل پنجاب، اور سینٹرل پنجاب میں بھی اسپیشلی خرم نیازی صاحب نے جو کام کیا ہے کرکٹ کے لیے، وہ ہسٹری میں نہ کسی نے کیا تھا، اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ آئے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صرف کرکٹ کو فروغ نہیں دیا، انہوں نے کرکٹ میں میرٹ سسٹم لایا، آنیسٹی لائی، اور جس کی وجہ سے بیسیکلی میں یہاں پہ ابھی تک موجود ہوں، اور میری خواہش ہے کہ جو ان کا اور میرا خواب ہے اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اور کرکٹ اسپیشلی جو چھوٹے علاقے اور غریب لوگ ہیں ان کو اصل میں ہم آگے لے کے آنا چاہتے ہیں۔ جو پیور ٹیلنٹ ہے میاں والی کا، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، پیور ٹیلنٹ کو آگے مواقع دینے کا ہمارا پلان ہے انشاءاللہ۔ اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں خرم نیازی صاحب کو۔ اور خرم نیازی کا تعلق بھی میاں والی سے ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ میاں والی سے ہیں، اور ہم اکٹھے کرکٹ کھیلے تھے، اور آج ماشاءاللہ وہ ایک بڑے عہدے پہ بھی ہیں، اور انہوں نے ایک بہت اچھا سسٹم دیا ہے، مطلب پورے سینٹرل پنجاب کو، صرف یہ نہیں کہ میاں والی کے لیے، انہوں نے ایک جو سسٹم متعارف کرایا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، جتنے بھی صوبے ہیں، وہاں پہ یہی سسٹم متعارف کرانا چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے پچھلے سال سے شروع کیا ہے، اگر یہ کام 3 سال بھی چل گیا نا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کو مستقبل میں کوئی مثلا یہ چیز نہیں ہوگی کہ ہمارے پلیئر کم ہیں یا یہ، اب کرکٹر نیچے سے تیار ہو رہا ہے۔ میاں والی کہاں، میاں والی کا ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے جیسے چاپڑی ہے، وہاں کے بچے کو لاہور قذافی اسٹیڈیم میں، LCCA میں یا لاہور قلندر میں جو مثلا کرکٹ کا سٹینڈر مل رہا ہے، سیم ایکول ہے۔ بڑی بات ہے۔ اب وہی کوچنگ سسٹم جو وہاں پہ کوچز کر رہے ہیں وہ یہاں پہ گھر میں میسر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اسٹیڈیم، یہ جو میچ ہو رہا ہے ابھی، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹرف وکٹ میاں والی میں، ہم تو اس جیسا اسٹیڈیم، اس جیسا اسٹیڈیم، اور اس جیسے 3 اسٹیڈیم ہیں۔ اور یہاں پہ میں اسپیشل قمر مشانی کو بھی سیلوٹ پیش کروں گا کہ وہاں کے بچے ابھی لاسٹ ایئر بھی چیمپئن تھے،
اور ابھی چیمپئن ہوئے. پھر انہوں نے سرگودا ڈویژن میں پھر وہ رنر اپ آئے اور کوالیفائی کیا اگلے راؤنڈ کے لیے, اور 2 تاریخ کو گوجرانوالے کے ساتھ ان کا میچ ہے. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور قمر مشانی چاپڑی کا نام میں نے اس لیے لیا کہ قمر مشانی کی جو ٹیم ہے اس میں جتنے بچے ہیں وہ سارے دیہاتوں سے ہیں, اور کچھ ایسا نیچرل ٹیلنٹ ہے جس نے جو بیچارے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے ہوں گے, جس نے میاں والی شہر بھی شاید نہ دیکھا ہو, لیکن آج وہ میاں والی میں ٹاپر یہاں پہ کھیلے ٹاپ کوالٹی کی کرکٹ, پھر وہ سرگودا میں کھیلے, اب وہ گوجرانوالہ جا رہے ہیں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ وہاں سے جیت کے سیمی فائنل کھیلیں گے اور فائنل پھر قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا. اور یہ ہمارا ایٹ دا مومنٹ جو ڈریم ہے, جو ٹاسک ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری یہ سکول ٹیم قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے. آپ دیکھ رہے ہیں جی یوٹیوب چینل, اور اس میں کلیم رضا شاہ صاحب کی باتیں آپ سن رہے ہیں. تو نئے نوجوان کھلاڑی کرکٹرز آپ اٹھیں, آئیں گراؤنڈ کی طرف, آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں, اپنا ٹیلنٹ شو کریں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ کا شوق صحیح ہے, آپ دل سے کرکٹ کھیلتے ہیں. تو کلیم رضا شاہ صاحب, ایک زمانہ تھا جب بین الاقوامی سطح پہ فوسٹر برادران اور لٹسٹن برادران کا دورہ تھا, ان کے ساتھ ساتھ بھائی کھیلے ہیں. اور اگر ہم اپنے قومی سطح پر بات کریں تو ہارون رشید کے 7 بھائی کھیلے ہیں, 6 بھائی کھیلے ہیں, کل یہ 9 بھائی تھے, اور جن میں 7 فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے. اور ماشاءاللہ آپ بھی 8 بھائی ہیں. تو کیسا محسوس کرتے جب آپ کھیلتے تھے؟ تو وہ ایک حساب سے تو گولڈن پیریڈ تھا ہمارا, اور ہم ماشاءاللہ بہت اچھی ٹاپ لیول کی کرکٹ کھیلے. لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت اپرچونیٹی نہیں تھی. جیسے چھوٹا بھائی محمد رضا وہ فرسٹ کلاس کھیل گیا, اس سے چھوٹے جو عقیل رضا تھا اس کی 4 میچز میں 26 وکٹیں تھیں انڈر 19 میں. لیکن اس وقت نہ تو ہمیں راستے کا پتہ تھا اور نہ ہی کوئی سپورٹ تھی, اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا. اور آج اس چیز کو دیکھ کے آپ لڑکوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسا کھیلو اور ایسی جگہوں پہ آپ بالنگ کرو, بیٹنگ کرو اور آگے جاؤ. ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو ہم نے مس کی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آج کل کے دور کا بچہ وہ چیز مس کرے. ہم اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں میاں والی میں پپلا سے لے کر عیسیٰ خیل تک, ان علاقوں میں جہاں سے بھی مجھے کچھ ٹیلنٹ نظر آتا ہے تو میں اس کو فیلڈ میں لے کے آتا ہوں. اور الحمدللہ جب ہم نے وہ اسکول کرکٹ پچھلے سال سٹارٹ کی تھی تو اس کے بعد اتنا شوق بڑھا ہے. اور اسپیشلی ہمارا ایک بچہ, ہمارے پرانے سٹار کرکٹر محمد حسین کا بیٹا, علی عثمان اور محمد علی دونوں 2 بیٹے کھیل رہے ہیں. وہ دونوں اچھے ہیں, لیکن محمد عثمان نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا اسکول لیول پہ, پھر سرگودا میں, اور پھر اسی طرح جو بھی سینٹرل پنجاب سے اس نے پرفارم کیا. اب وہ جو پاکستان میں رمیز راجہ صاحب نے 100 بچوں کو سلیکٹ کیا تھا پورے پاکستان سے, اس میں اس کا نام ہے, اور وہ انشاءاللہ اب ایک ٹاپ لیول پہ پہنچا ہوا ہے. چلے اگر ان کے ابو نہیں آ سکے تو ان کے بیٹے تو آ گئے. ایگزیکٹلی دیکھو جی, میرا ایک یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو ہارڈ ورک آپ کرتے ہو نا, دنیا چاہے آپ کو جتنا بھی روک لے, لیکن اصل رزلٹ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے. اور وہ رزلٹ آپ کو کہیں بھی کسی بھی ٹائم پہ مل جاتا ہے. کسی کو خود میں مل جاتا ہے, کسی کو اپنے بچوں میں مل جاتا ہے. تو ماشاءاللہ محمد حسین کو اپنے بچے کے ذریعے وہ رزلٹ مل رہا ہے جو اس کا ہارڈ ورک تھا. بالکل جی, بالکل ایسی بات ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میاں والی میں 3 تحصیل ہیں, تحصیل میاں والی, تحصیل عیسیٰ خیل, تحصیل پپلا. تو تحصیل عیسیٰ خیل کی طرف سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیل گئے شاداب خان, اور ابھی کھیلے ہیں عامر جمال. تحصیل میاں والی کی طرف سے کھیل چکے عمران خان, مصباح اللہ خان نیازی, سمیلہ نیازی. لیکن تحصیل پپلا کی جانب سے اب تک کوئی ایسا پلیئر نہیں آیا ہے جو پاکستان ٹیم تک پہنچے. دیکھیں جی, پہلے ایک تو تھوڑا بہت اویئرنیس کا بھی ہوتا ہے. اس وقت میں اپرچونٹی لوکل لیول پہ تھی ہی نہیں. جو بھی پلیئر کھیلا ہے اب تک اس کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ہے. وہ باہر جا کے صرف میرے خیال میں مصباح الحق نے ساری کرکٹ ادھر کھیلی, لیکن وہ جب سٹار بنا ہے تو وہ لاہور میں رہتا تھا. اس نے ہارڈ ورک کیا, اس نے پڑھائی کو نہیں چھوڑا. جیسے اب میں بچوں میں جب میں نے کرکٹ یہ سٹارٹ کی ہے یا کرتا ہوں تو پہلا میرا یہی ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اسٹڈی فرسٹ دین اسپورٹس. ہم نے بیسیکلی یہاں پہ اب جو سسٹم شروع کیا ہے اس میں ہم کرکٹ کے تھرو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور
ٹاپ لیول پہ انشاءاللہ پہلے جتنے بھی پلیئر کھیلے ہیں, شاداب خان بھی کھیلا تو وہ اس کو میاں والی چھوڑنا پڑا, لیکن اب ہماری خواہش ہے جیسے محمد عثمان ابھی گیا ہے, عرفان نیازی انشاءاللہ وہ بھی ٹچ کر رہا ہے, اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کرکٹ کھیل کے یہیں پہ رہ کر پاکستان کھیلنا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ٹاسک ہے کہ پپلا سے لے کر عیسیٰ خیل تک, موسیٰ خیل, اس پورے میاں والی سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دو نہیں کافی سارے بچے پاکستان بھی کھیلیں, اور ایٹ لیسٹ فرسٹ کلاس کرکٹر تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم 3 سالوں میں 50 پلیئرز کو ہم فرسٹ کلاس کھلانا چاہتے ہیں. یہ ایک میرا ذاتی ڈریم ہے اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. واہ واہ, ہماری دعائیں, نیک خواہشات. کلیم رضا شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں, تو میں نام لینا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے پہلے نام لے لیا. سینٹرل پنجاب کی ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں عرفان خان نیازی, اور ان کا مستقبل بھی روشن اور تابناک نظر آ رہا ہے, اور ان کے ابو کی بڑی خواہش ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہر بچے کا جو باپ ہوتا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ٹاپ لیول پہ جائے کسی بھی فیلڈ میں. عرفان نیازی کی جو میں نے کوالٹی دیکھی ہے, صرف میاں والی نہیں, میں کہتا ہوں سرگودا, فیصل آباد, جتنا ہارڈ ورک یہ بچہ ہے اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا. پیور ہارڈ ورک, آنیسٹی سے ورک کرتا ہے, اور تینوں شعبوں میں. بولنگ تو شاید وہ نارملی نہیں کراتا, لیکن میں نے اس کی بولنگ بھی دیکھی ہے, وہ اسپن بھی کرا لیتا ہے, فاسٹ بھی کرا لیتا ہے. اس کو اتنا پیشن ہے اس گیم سے, اور میں کہتا ہوں اس کا صرف وہی پیشن اس کو آگے لے کے جا رہا ہے, اور وہ اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے, اور میری دعائیں ہیں انشاءاللہ کہ اللہ پاک اس کو ٹاپ لیول پہ لے کے جائیں. جی واہ واہ واہ. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں گئے تو وہاں پہ آپ کس طرح پہنچے اور کیا کارکردگی دکھائی, اور ہمارے ویورز کو بتائیے کہ ساؤتھ افریقہ میں آپ کا جو مشن تھا وہ کیسا رہا اور کس طرح کامیاب ہوا. دیکھیں جی, ٹو بی آنیسٹ ہم بلائنڈ تھے, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کرکٹ میں آگے کیسے جانا ہے. ہمیں صرف یہ شوق ہوتا تھا کہ ہمیں کرکٹ کھیلنے کو ملے. ہم ایون کہ ایک شاٹ مارتے ہیں نا, 4 رنز مارا, ہم اس کو بھی انجوائے کرتے تھے, اور اس ایک شاٹ کو کتنے دنوں میں انجوائے کرتے تھے. 50 کیا 100 کیا, اس کا مزہ لیتے تھے ہم. سٹل مطلب وہ چیز ہے ہم میں, ہم بیسیکلی کرکٹ لور تھے اندر سے. تو ہماری تو صرف یہ خواہش ہوتی تھی. مجھے جب فرسٹ ٹائم یہ پتہ چلا تھا کہ کرکٹر کو پیسہ ملتا ہے, تو میں نے بولا ہے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور پیسہ بھی ملتا ہے, تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے. ہم تو کہتے تھے بس ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے, اگر ہم سے کچھ لے لو. اور ایسا ہی ہوا. بہرحال میں جب ساؤتھ افریقہ گیا تو میں نے اسٹارٹ میں بزنس کیا, 1.5 سال, وہ لمبی سٹوری ہے. تو جب مجھے وہاں پہ ہم جیسے یہاں دیہات ہے نا, وہاں پہ سسٹم بہت اچھا ہے جو ہم نے ابھی شروع کیا اسکولوں کا. تو وہاں پہ کلبز بھی ایسے ہی ہیں کہ دیہاتوں کی علیحدہ لیگ ہوتی ہے. تو جس لیول سے ہم کھیل کے گئے تھے تو وہ دیہاتی لیگ تو ہمارے لیے ایسے تھی جیسے مطلب میں نے ٹاپ کر لیا بولنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی. اچھا, ادھر آپ نے پھر پرفارمنس دکھانا شروع کیا. وہ سنڈے لیگ ہوتی تھی, سب فارمرز اور دیہاتوں میں جیسے ہوتا ہے, لیکن وہ گوروں کی ٹیمیں تھیں. تو جیسے میں نے پرفارم کیا اور ان کا لیول بھی ہائی ہوگا. ہاں, لیول مطلب ہائی تھا, لیکن ہمارا اسٹینڈرڈ زیادہ تھا چونکہ ہم فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل کے گئے تھے. تو جب میں نے وہاں پہ پرفارم کیا تو میں تو ویسے وہی اپنے شوق سے کھیل رہا تھا. اتنے خوبصورت گراؤنڈ تھے جن میں ہم نے پہلے مطلب ڈریم ہوتا تھا. تو میں نے جب پرفارم کیا تو مجھے بلاوا آ گیا کہ آپ وہاں کی ڈسٹرکٹ کی ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے. تو ہمارا پہلا میچ تھا. ہاں, ہمارا کیپٹن جو تھا نا انڈین تھا. یہ پھر کیسے بنی ان کے ساتھ؟ وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے اور دلچسپ سٹوری ہے, لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ لے جائیں گی. بہرحال انہوں نے جب میں نے وہاں پہ کھیلنا چاہا نا, تو پہلے میچ میں انہوں نے مجھے نہیں کھلایا. انہوں نے بولا کہ پہلے ہم اس کو چیک کریں گے, اس کے ٹرائل لیں گے, پھر کھلائیں گے. اصل میں وہ ٹیم انڈیا کا تھا نا جی, انڈین ٹیم کیپٹن تھا. انہوں نے مجھے کھیلتے دیکھا نہیں تھا. ان میں ایک پاکستانی کھیلتا تھا, تو میں نے اس کو بولا یار پلیز مجھے بھی کھلاؤ. تو وہ مجھے لے کے گیا. تو انہوں نے مجھے بولا نہیں, اس ویک پہ تو نہیں کھلاتے, پہلے ہم اس کو چیک کریں گے, ٹرائل لیں گے, پھر کھلائیں گے. تو مجھے ظاہر اندر سے نا فیل ہوا, غصہ آیا.
تو ان شارٹ میں نے اس کو بولا کچھ پاکستانی اکٹھے کرو، ان کے ساتھ فرائیڈے کا میچ کرو. اچھا. تو ہم نے ان کے ساتھ میچ کھیلا. ہمارے 9 پلیئر بڑی مشکل سے اکٹھے ہوئے، وہ بھی آدھے. تو میں نے ان کے اگینسٹ پھر نا 132 کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. اور وہ پچ دیکھ کر میں نے فاسٹ بولنگ کرائی، حالانکہ میں لیگ اسپنر. تو جب میں نے بولنگ فاسٹ کرائی تو وہ ان کے یہاں سے گزری، جب حیران و شدہ رہ گئے ہوں گے. تو وہ بڑے اتنے امپریس ہوئے کہ شام کو وہ گاڑی پہ میرے پاس آ گیا اور اس نے بولا کہ وہ مجھے بولتا تھا ساجد بھائی. اچھا. تو پھر مجھے انہوں نے اپنے کلب میں پرماننٹ لے لیا. واہ واہ. اور پھر اس کے بعد پھر آپ جب بھی میچز ہوئے تو آپ کھیلتے گئے؟ ہاں، پھر انہی کی طرف سے وہ میں جو تھی نا لیگ جو دیہاتوں میں ہوتی ہے وہ کھیلا. پھر کنٹری ڈسٹرکٹ بولتے ہیں، پھر وہاں پہ سلیکشن ہوئی. پھر ہمارا جو پہلا میچ تھا کنٹری ڈسٹرکٹ کا وہ تھا ہاشم آملہ کا ایک بڑا بھائی احمد آملہ، ٹیسٹ کرکٹر، سابق ٹیسٹ کرکٹر. ہاں جی، ان کا بڑا بھائی ان کے ساتھ تھا. تو وہ بھی اسی طرح کا مولوی تھا ہاشم آملہ کا بھائی؟ ہاں، اس کی داڑھی چھوٹی ہے لیکن بہت اچھے مسلمان ہیں. مطلب وہاں پہ رہ کے بہت ٹف ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو ساتھ لے کے چلیں. وہ بالکل فری کنٹریز ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے. اچھا، ہاشم آملہ سے آپ نے ٹپس وغیرہ بھی لی ہوں گی یا انہوں نے کچھ بتایا آپ؟ نہیں، ہاشم آملہ سے تو بیسیکلی ان کے ساتھ ہم میچ کھیلے تھے لیگ میں، وہ آمنے سامنے آتے تھے. اچھا. لیکن ایک ایسا موو بھی آیا کہ میں جس کنٹری موزمبیک سے کھیلا تو وہ بیسیکلی کوچز جو ساؤتھ افریقہ سے منگاتے تھے. 2006 میں میں موزمبیک سے کھیلا ان کی کنٹری کی طرف سے. تو ان کا جو کوچ ایک بار انہوں نے منگایا 15 دنوں کے لیے، وہ ہاشم آملہ کے بڑے بھائی کو بلایا. وہ احمد آملہ ہاشم آملہ کا بھی کوچ تھا. وہ بھی کرکٹ کھیلتے تھے؟ ہاں، وہ بہت زبردست کرکٹر. تو وہاں سے مطلب میرا سٹارٹ ہوا. پھر وہاں سے میں ڈربن میں پریمیئر لیگ کھیلے. پھر جو ہمارا سمجھو جو کلب تھا اس کا جو آنر تھا اور موزمبیک کرکٹ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ دوست تھے. تو پھر انہوں نے بولا کہ ہمیں اچھے پلیئر چاہیے. تو پھر اس طریقے سے آپ کا کنٹیکٹ ادھر سے ہو گیا. ایگزیکٹلی. اچھا. تو یہاں کے اور وہاں کے معیار میں کیا آپ نے محسوس کیا؟ دیکھیں جی، کرکٹ ٹیلنٹ تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہے، لیکن جو کرکٹ وہاں پہ ڈسپلن سے کھیلی جاتی ہے نا، بیسیکلی ڈفرینٹ وہی ہے. نارملی آپ دیکھو نا، اب جو کرائٹیریا ابھی ہم نے رکھا ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کرکٹ بھی انشاءاللہ ان سے بھی بالکل وہی مطابقت رکھے. اور ہم نے مثلاً اب یہ ایک کام ایکسٹرا شروع کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم صرف کرکٹ نہیں کھلا رہے ہیں، کیونکہ میاں والی میں جو ایشوز ہیں وہ ہمیں خود بھی پتہ ہے اور ہم فیس بھی کر رہے ہیں. کبھی کہاں پہ قتل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو میرا ذاتی مقصد یہاں پہ آنے کا، میں ایک کنٹری کی کوچنگ چھوڑ کے اپنے ڈسٹرکٹ کی کوچنگ کر رہا ہوں. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے ضلع میاں والی کے لیے کہ ایک آپ کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، آپ ایک ملک چھوڑ کے آئے ہیں اپنے ملک کی خاطر. تو کیا ہے جی، کیا بات ہے جی، آپ وطن کی خاطر. ایگزیکٹلی. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کرکٹ، چونکہ ہر بندہ کرکٹ کی محبت میں گرفتار ہے، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک واحد ذریعہ ہے سپورٹس اور اسپیشلی کرکٹ، کہ اس کے ذریعے ہم اپنے آنے والی جو جنریشن ہے اس کو ہم ویل ایجوکیٹ کریں. اور ہمارا پورا میاں والی کا میرا ایک ڈریم ہے کہ میاں والی کے لوگ باہر جائیں اور اسپیشلی کرکٹ کے بچے جب جائیں تو لوگ ان کی مثال دیں اور بولیں کہ واو، میاں والی کے کرکٹر ایسے ہوتے ہیں. ان کا مطلب ہم ایٹیچیوڈ، ان کا کریکٹر ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ مزہ آ جائے پورے اس میں. اچھا، وہاں ساؤتھ افریقہ میں گئے تو وہاں کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کہ جسے آپ ابھی تک نہ بھلا پائے ہوں؟ واقعات تو وہاں پہ بہت زیادہ. ڈیفینیٹلی آپ 18-19 سال ایک جگہ پہ گزارتے ہو تو کرکٹ کا واقعہ اگر کرکٹ کے حوالے سے بولیں تو میرا جو پہلا ٹورنامنٹ تھا اس میں ہوا یہ کہ میں جب گیا کنٹری کی طرف سے، تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں، جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں، پلیئر اچھے ہوں، پریشر ہوتا ہے. میں نے جب پہلا وہاں پہ پریکٹس سیشن کیا تو صبح تھا، ڈیو تھی، تو بال ویسے بھی ہاتھ میں نہیں آتا تھا اور مجھ پہ پریشر اتنا تھا کہ میں اب کنٹری سے کھیل رہا ہوں. تو میں نے بال پھینکا تو وہ آدھی پچ میں گر رہے تھے نا. اب میں بڑا پریشان کہ اب میں کیا کروں. اچھا، تو
ایک میں نے نا گوگلی پھینکی, تو وہاں کا پریزیڈنٹ اس وقت آیا تھا, تو جیسے میں نے گوگلی پھینکی نا تو اس نے بولا ایک منٹ پلیز یہ بال دوبارہ پھینکو. میں نے جیسے دوبارہ پھینکا نا اس نے بولا واو. اچھا وہ اتنا امپریس ہوا نا, میں نے پھر اس کو یہ بولا, میں نے بولا سر گوگلی میچز میں نہیں جاتی, میں نے ویسے ہی جوک کیا. اس نے بولا, میں نے بولا وائڈیں جاتی ہیں. اس نے بولا اگر آپ اوور میں 10 وائڈیں پھینکو نا نو ٹینشن, لیکن آپ نے بولنگ کرانی ہے. یقین کرو کہ اس کے یہ جو ورڈز تھے نا اس نے مجھے بولر بنا دیا. اور پھر جب میچز ہوئے ہاں تو وہاں سے پھر ہم میچز کھیلنے گئے. اس کے صرف یہی ایک بول نے نا میرا کانفیڈنس لیول جو ہے نا بہت ہائی کر دیا. اب جب ہم وہاں پہ کھیلیں گے, پہلا میچ ہمارا سیرا لیون کے ساتھ تھا, تو میری صرف یہ خواہش تھی کہ میں نا کسی طریقے سے ایٹ لیسٹ ایک امپریشن اچھا جانا چاہیے, مجھے آؤٹ نہیں ہونا. ہماری پہلے بولنگ تھی تو میں نے 10 اوور میں 2 آؤٹ کیے اور ڈیسنٹ بولنگ ہو گئی. اب بیٹنگ میں جب میں گیا, میں اوپننگ کرتا تھا, جو ہمارا کوچ تھا وہ ڈربن سے تھا, وہ جو ہمارے کلب کا آنر تھا وہ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا. اس نے بولا نہیں تو نے اوپننگ نہیں کرنی, نئی بال سے ایج بھی لگ سکتا ہے یہ وہ. میں نے بولا سر ایج ویج لگتے رہتے ہیں, مجھے جانا ہے. تو انہوں نے بولا نہیں ٹیم کے لیے آپ کو نمبر 4 کھیلنا پڑے گا. تو میں پھر نمبر 4 گیا. تو میں جب گیا تو میں نے ایک ہی بات ذہن میں رکھی کہ میں نے آؤٹ نہیں ہونا. تو پہلا میرا جو ڈیبیو تھا اس پہ میں نے 54 تھا غالباً, ناٹ آؤٹ 50 کر لی تھی. ہاں جی, تو وہ میچ ہم جیت گئے 12. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ ہمارا فلانا پلیئر ایسے مارتا ہے, فلاں ایسے مارتا ہے. اب میں انہی پہ تھا کہ چلو میں تو ایسے کھیلوں گا تو ہٹر بعد میں ہوں گے. تو دوسرا میچ ہمارا تھا موراکو سے. اب میں 70+ پہ تھا, تو اب ہمیں ہٹنگ کرنی تھی. تو جو بھی بیٹسمین آ رہا تھا نا وہ بیچارے مارتے تھے تو سرکل میں پکڑے جاتے. اب میں نے بولا یار آپ نے تو بولا تھا فلاں ہٹر ہے فلاں ہٹر ہے. پھر میں نے نا وہاں پہ جب دیکھا کہ ان سے ہٹ نہیں ہوتی, پھر میں نے جو سلاگنگ کی تو میں نے 4-5 چھکے مار دیے. تو 126 رنز میں نے کیا. مطلب اوور آل اس ٹورنامنٹ میں میرا 80+ کی ایوریج تھی اور 12 وکٹیں تھیں. تو جو ایک میراکل ہوا تھا کہ وہ ٹیم بالکل نہیں تھی, وہاں پہ گراؤنڈ بھی نہیں تھا. جس ٹیم میں کھیلا تھا, جس کنٹری میں ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے نا, تو اس کنٹری میں صرف فٹ بال کھیلتے تھے. تو فٹ بال کے گراؤنڈوں میں ہم وہاں پہ پریکٹس کر کے آئے. تو ہم ٹورنامنٹ جیت گئے اور ہم نے گلوبل کے لیے کوالیفائی کیا. تو اب وہ مجھے بولتا تھا, جو ہمارا پریزیڈنٹ تھا وہ بولتا تھوڑا سا نا میرے نام کا وہاں پہ آیا تھا ایشو. تو اس نے بولا نام کو رہنے دے, ابھی ہم نے کوالیفائی کر لیا گلوبل کے لیے, تو اب ہمارے کرکٹ کے راستے کھل گئے ہیں.